اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، وسوسوں سے، اور اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے ہر بات کو، ہر کام کو شروع کرتے ہیں تاکہ تو ہماری حفاظت کرے، ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلے جو حق ہو، سچ ہو اور ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ ہم کو اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ اب ہم سیکیورٹی میں آ گئے۔ اللہ، میں اپنے لیے نہیں بلکہ میرے سننے والوں کے لیے بھی یہی التجا کر رہا ہوں۔ چلیے، آج میرے ذہن میں ایک موضوع چل رہا ہے۔ پہلے تو ان تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کروں گا جو مجھ پہ اعتراضات کرتے ہیں، جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیے اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کی گالیوں کی وجہ سے، آپ کے اعتراضات کی وجہ سے، آپ کی دشمنی، آپ کی جلن، آپ کے حسد کی وجہ سے جو باتیں میرے کانوں تک پہنچتی ہیں، آپ جو میری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ مجھے موقع مل جاتا ہے اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کا، اس سبجیکٹ پہ لوگوں کا مائنڈ کلیئر کرنے کا، اس سبجیکٹ پہ قرآن کی آیات پیش کرنے کا۔ میں تو دعوت کا کام لے کے اٹھا ہوا ہوں، قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، انسان ہوں، میں بھی کھاتا ہوں۔ کھانے کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں وہ میرے بھی نکلتے ہیں، میرے بھی منہ سے بدبو آئے گی، میرے بھی آنکھوں میں میل آئے گا، کانوں میں میل آئے گا، مجھے برش کرنا پڑے گا، مجھے جو ہے پیٹ میں میری غذا جائے گی تو فضلہ بن کے نکلے گا، مجھے بھی پیشاب آئے گا، مجھے بھی نیند آئے گی، مجھے بھی اپنی جنسی ضرورت پوری کرنا پڑے گا، میرے بھی پسینے سے بو آئے گی، میں انسان ہوں نا۔ تو اسی طرح اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں جو ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دوں۔ نہیں، میں تو بڑا گندا ہوں، میں نطفے سے پیدا ہوا ہوں، میرے اندر سے گندگی نکلتی ہے، وہ گندگی کو صاف کریں گے ہم۔ نہیں، ابھی میرے پیٹ میں تھوڑا سا جو ہے موشن بچا ہوا ہے، پہلے میں جلاب لوں گا اس کے بعد نماز کو جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو میرے بھائی، جیسا آپ ایک انسان ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، اسی آدم اور حوا کی اولاد ہوں، تو تھوڑا سی گنجائش رکھنا چاہیے نا انسان ہونے کے ناطے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ تمام جسم کے میل بھی ہیں، گندگی بھی ہے جو خارج ہوتے ہیں ہمارے جسم سے۔ اسی طرح میری مورل لائف میں، میری زندگی میں، میری تھیوری میں، اگر کوئی مجھے کسی چیز کا شوق ہے، اللہ نے مجھے گلا دیا ہے، سمجھ دی ہے، سر اور تال کی، میں گاتا ہوں، اور مجھے جو ہے کچھ لکھنے کا شوق ہے، میں کچھ چیزیں لکھتا ہوں، یہ ہوں، موسیقی سے دلچسپی ہے، موسیقی کی سمجھ ہے، اللہ نے کوئی گاڈ گفٹ جسے کہتے ہیں آپ، گفٹ دیا ہے اللہ نے مجھے، تو میں اس گفٹ کا استعمال بھی اسی کام کے لیے لگا رہا ہوں۔ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں دین کا کام کیوں کر رہا ہوں؟ ایک اپنا سانگ میں اگر فیس بک پہ چڑھاتا ہوں تو منٹوں میں، یوٹیوب پہ چڑھاتا ہوں تو 2000، 8000، 10,000 لوگ ویورز ہو جاتے ہیں۔ میرے قرآن کے کام پہ 4، 5، 6، 10 نہیں ہوتے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک صحیح کنٹینٹ میڈیا پہ موجود ہے، یہ صحیح کنٹینٹ جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اب جس شخص کے دل میں طلب رہے گی حق تک پہنچنے کی، ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ وہ مٹیریل وہاں فراہم کر دے گا، اس کو فراہم کر دے گا۔ چنانچہ مجھے کالز آتے ہیں، کبھی پاکستان سے، کبھی بنگلہ دیش سے، کبھی ہمارے ہندوستان کے کئی ہندو بچے ماشاءاللہ، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ، سر آپ کا یہ لیکچر ہم نے سنا اور یہ بات ایسی ہے، یہ ایسا ہے، تو آپ ہمیں یہ سمجھائیے کیا دین ہے، کیا ہے آپ کا اسلام، کیا ہے۔ تو مجھے سمجھانا پڑتا ہے۔ اور جو حضرات پہلے سے ماشاءاللہ جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں، جس کو صرف یہ انگلی کا اشارہ کر کے انگلی اٹھانا ہے لوگوں پہ، تو آج کا میرا موضوع یہ انگلی پہ ہی ہے، تو وہ باتیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کنٹینیوشن۔ اب تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دیکھو کسی پہ انگلی مت اٹھاؤ، کیونکہ باقی کی یہ 4 انگلیاں آپ کی طرف، یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ چلیے انگوٹھے کو چھوڑ دیجیے، یہ کسی پہ انگلی اٹھائی تو یہ 3 انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ابے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، اور یہ ایک انگلی کی برائی میں آپ کی طرف اٹھا رہا ہوں کہ دیکھو تم ایسا کر رہے ہو، دیکھو تم ایسے ہو، دیکھو تمہاری داڑھی نہیں ہے، دیکھو تم سنگر ہو، تم دین کا کام نہیں کر سکتے۔ تو عذرائے کرم گھر تشریف لائیے، مجھے کبھی بلائیے، یا کسی ہوٹل میں ملیں گے، وہاں بیٹھ کے آرام سے لنچ کریں گے، ڈنر کریں گے، چائے وائے پئیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سمجھائیے،
سمجھا کے بولیے کہ مجیب صاحب جب آپ دین کا کام کر ہی رہے ہیں تو ذرا داڑھی چھوڑیے، گانا چھوڑ دیجئے، آپ کی شوز کرنا چھوڑ دیجئے. میں تمہیں زمانہ ہو گیا چھوڑ کے، زمانہ ہو گیا چھوڑ کے. کبھی کبھار دوست احباب میں بیٹھے، اگر کچھ کسی نے بلا لیا، کبھی گئے، وہ بھی الٹا سجدہ. میں نہ میں پریکٹس میں ہوں، نہ میرا دل ہے گانا گانے میں. جس دن جو ہے میری خواہش تھی میں نے گایا، حلال تھا حرام تھا سب ری چیک کر کے گایا. حرام سمجھا تو چھوڑ دیا 6 سال تک. پھر جب میں قرآن لکھا تو کہیں بھی اس میں حرام نہیں ملا مجھے، میں نے پھر شروع کر دیا. اب میرا دماغ پورا قرآن کے ترجمے پہ ہے. آنے والی 200 سال 100 سال کے بعد کی نسلوں کے لیے میں سوچ رہا ہوں. اور مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں میرے کام میں کوئی شہرت نہیں دینے والا ہے. دے دیا تو اس کی مرضی، کیونکہ میرے اندر اخلاص باقی رہے. اگر لوگ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں، 1 لاکھ 50 آدمی، 1000 آدمی، 10 آدمی میری تقریر سنیں، ہو سکتا ہے مجھے جو ہے غرور آ جائے، ہو سکتا ہے میرے کام میں اور رکاوٹ ہو جائے. ٹائم ان کو زیادہ دینا پڑے گا. ابھی تو میرا ٹائم پورا ترجمے میں لگا ہوا ہے. تو الحمدللہ میرے ہاتھ سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ کروا رہا ہے. میری اپنی جتنی ایفرٹس ہیں میں اس میں ڈال رہا ہوں. جس میں کمی پڑ جاتی ہے توبہ کر لیتا ہوں. تو میرے بھائی یہ جو انگلی اٹھانے کا جو ہے نا معاملہ، آج میں اس کا ایک نیا مطلب اصل میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میرا مین ٹاپک یہ ہے، آپ بے شک انگلی اٹھائیے، مجھے بھی انگلی اٹھانا چاہیے لوگوں میں کہ بھائی یہ چیز آپ کی غلط ہے. تو یہ جو 25% آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، 75% آپ کے پاس صحیح آتھنٹک، اور اس کے بدلے میں آپ سبسٹیوٹ کیا دے رہے ہیں ہم کو. اگر کوئی ڈاکٹر بول رہا آپ یہ چیز مت کھائیے، یہ دوا اچھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے کو کوئی دوسری دوا بھی تو بتائیے. اگر میں آپ پہ انگلی اٹھاتا ہوں، میں نے کوئی ایسی بات کا اعتراض کیا ہے، تو 75% بیک اپ رکھ کے بات کرنا میرے سے، ورنہ پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دوں گا میں آپ کا. اللہ نے ایسی ایسی آیتیں سکھائی ہیں، ایسی ایسی باتیں سکھائی ہیں. ننگے ہو جائیں گے آپ اپنی نظر میں. مجھے آپ کو ننگا کرنا نہیں ہے، اور میں کسی ایک پرسنل شخصیت کے بارے میں، ایک پرسنل صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے، بلکہ روز کہیں نہ کہیں سے ایک رپورٹ آتی ہے کہ مجیب صاحب آپ کی پیٹھ پیچھے تو بڑی کارروائی چل رہی ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، آپ کو مارنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، آپ کا قتل ہونے والا ہے. ارے بھائی شوق سے کریے. ہم جس دن سے دعوت کا کام لے کے اٹھے ہیں، یہی انتظار میں ہے کہ آج تک جو ہے ہم نے اپنے گال پہ تھپڑ تک نہیں کھایا. کسی نے آج تک ہمارا منہ نہیں پھوڑا، کسی نے ہمارا سر نہیں پھوڑا. محمد الرسول اللہ کے دانت ٹوٹ گئے، صحابہ شہید ہو گئے. تو اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ تو نکلنا ہے بھائی. قید ہونا ہے، جیل ہونا ہے، ہمارا مرڈر ہونا ہے. ہم تو اسی راستے پہ جا رہے ہیں. یہ تعویذیں گنڈے باندھ لینا، امام ضامن بن لینا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لینا، یہ کافروں کی، منافقین کی صفت ہے. اللہ میری حفاظت فرما، اللہ فلاں فرما. ارے یہ کیا پاگل پن ہے میرے بھائی، یہ کیا پاگل پن ہے. ایک مومن آدمی جب چل رہا ہے، ایک مومن آدمی کہیں جا رہا ہے، وہ قرآن کی دعوت دے رہا ہو، قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کی کوئی ایک آیت پڑھنے سے 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. یہاں تو رات دن سر سے پاؤں تک قرآن ہے نا. ہماری زبان سے پوری جتنی 24 آورس میں باتیں نکلتی ہیں، ذرا ریکارڈنگ کر کے چیک کریے. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ دکھا دے گا آپ کو. ہمارے ہاتھ سے لکھی جانے والی چیزوں میں قرآن ہے. الحمدللہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء نے ہمارے ذمہ دیا ہے، جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. ایسے آدمی کے ساتھ یہ گھٹیاں حرکتیں. نہ ہم کو حفاظت کی پرواہ ہے، نہ ہم کو جان کی پرواہ ہے. ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے. بلکہ ایک مومن کی کریٹیکل سچویشن تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. لڑتے وقت بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی دعوت کے عوض میں اگر کوئی مجھے مار رہا ہے، میں ان سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے رہا ہوں. تو لڑتے لڑتے بھی مجھے کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے اپنی جان بچانا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ میری جان دے دینا ہے تاکہ مجھے شہادت کا مرتبہ مل جائے. اگر یہ بیلنس میں سے میں ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا تو میرے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. پتہ ہے آپ کو، اگر میں جان بچا کے نکلا تو منافق، اگر میں جان دینے پہ اندر سے آ گیا جان دینے پہ، تو میں پھر ریاکار، مشرک. آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک مومن لڑتا ہے تو اس کے ارادے کیا ہوتے ہیں.
برابر 50% ایگزیکٹلی وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں مجھے اپنی جان بچانا ہے، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، اور کوئی حملہ کرے تو اس سے لڑنا ہے. اور 50% برابر مڈل میں کہ اگر اس کام میں جان جاتی ہے تو جائے. تو اگر میرا ارادہ خودکشی کی طرف ہو گیا تو میں ریاکاری کی موت مرا. اگر میں اپنی جان بچا کے بھاگ رہا ہوں تو پھر میں بزدل ہوں. آپ کو اندازہ ہے کبھی اس بات کا؟ خیر یہ باتیں بہت ہائی لیول کی ہیں، شاید سمجھ میں نہ آئے. تو جن حضرات کو بھی مجھ سے اعتراض ہے تو پہلے انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اندر یہ بیک اپ تیار کریے، علم حاصل کیجئے. میں اگر آپ پہ انگلی اٹھا رہا ہوں تو یہ 25% جو ہے تنہون عن المنکر ہے، یہ تأمرون بالمعروف ہے. یہ ہے اصل کام کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. تو برائیوں سے روکنے کا کام جو ہے وہ 25% کرنا چاہیے، 75% دعوت کا کام کرنا چاہیے. لیکن ماحول اس وقت ایسا ہے 50-50 بھی کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو میرے بھائی کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنا بیک اپ چیک کریے، اپنی گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے، اپنے ذرا کپڑے چیک کیجئے، انڈر آرمز کے آپ نے کیا گندگی صاف کی ہے نہیں کی ہے دیکھیے، اپنے انڈر گارمنٹس پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے کتنے دن سے بدلے نہیں ہیں آپ نے، کب نہائے آخری مرتبہ، آپ کے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے؟ بازو کسی سے پوچھیے کہیں میرے پسینے کی میرے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے؟ ذرا دیکھیے صبح سے شام تک کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کہ آپ نے قرآن کو آخری مرتبہ کب ہاتھ لگایا تھا. ذرا اللہ کو گواہ بنا کے تصور کر کے سوچئے کہ ویری نیکسٹ مومنٹ میری موت ہونے والی ہے کہ میں نے قرآن کی کون سی آیتیں یاد کی ہیں، کتنی دعوت دی ہے میں نے. یہ باتیں کرنا، لوگوں پہ انگلی اٹھانا اچھی بات ہے، اٹھائیے، لیکن اپنے پاس 75% بیک اپ رکھ کے کیجیے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.